اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو رسول کا یا خدا کا خلیفہ اور ہمارا امام ہوگا وہ وہی شخص ہوگا کائنات میں رسول کے بعد کہ جس کا علم بھی سب سے زیادہ ہوگا، جس کی شجاعت اور حکمت بھی سب سے زیادہ ہوگی، جس کی قضاوت کا خدا اور اس کے رسول نے ذمہ اٹھایا ہوگا اور حکم دیا ہوگا۔ تو میں ایک دو واقعات اپنے مولا کے علم کے ذکر کرتا ہوں جو ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم نے نقل کیے ہیں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں، کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام کوفہ میں اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور ایک شخص بھاگ کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک دشمن تھا، ایک منافق تھا، اس وقت امیر شام کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کا نام تھا خالد بن ارفتہ، فارسی میں کہتے ہیں خالد بن ارفتہ۔ تو اس شخص نے آ کر خبر دی کہ مولا مبارک کو خالد بن ارفتہ مر گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے کہتے ہیں کہ خالد جو ہے اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ مسجد کوفہ کے اس دروازے میں جو باب الفیل جس کو کہتے ہیں، جو بھی زیارتوں میں آپ جاتے ہیں پتہ ہوگا ایک کا نام ہے باب الفیل، کہ خالد بن ارفتہ جب تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اور اس کے آگے آگے اس کا گمراہی کا پرچم جو اٹھانے والا ہوگا وہ حبیب بن حماد نامی شخص ہوگا، جب تک وہ ادھر داخل نہیں ہوں گے ان کی موت نہیں آئے گی۔ تو اسی محفل میں یہ حبیب بن حماد یہ بیٹھا ہوا، یہ سامنے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں مولا میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، میں تو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں کیسے جہالت اور آپ کے دشمن کا جھنڈا اور پرچم اٹھا سکتا ہوں؟ مولا نے کہا میرے حبیب نے یہ خبر دی تھی، جو کہنا تھا کہہ دیا، انتظار کرو۔ ایک وقت آیا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کے جب شرائط کے بعد امیر شام جو ہے اس نے کوفہ سے باہر جو خطبہ دیا تو آگے آگے اس کا لشکر کا جو سربراہ تھا وہ خالد بن ارفتہ تھا، اور اس کا پرچم اسی ملعون نے حبیب بن حماد نے اٹھایا ہوا تھا۔ جن لوگوں نے وہ سنی ہوئی تھی خبر، جن لوگوں نے وہ مولا کی پیشگوئی سنی تھی، اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے اے کاش ہم علی کی معرفت حاصل کر سکتے۔ اور یہاں پر جو ہے میں ایک قصہ اور بیان کرتا چلوں کہ جب خوارج کے خلاف جنگ میں جا رہے تھے، یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے جو ہے یہ بھی ذکر کیا ہے، تو لوگ ایک بندہ بھاگ کر آیا، اس نے خبر دی کہ مولا وہ دریا کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ مولا خاموش ہو گیا، پھر دوسرا تیسرا چاند لوگ آئے اور ظاہراً یا یہ جاسوس تھے یا نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، ظاہری طور پر مولا کے لشکر کے تھے۔ سب نے آ کر خبر دی کہ یہ خوارج کا لشکر دریا کے اس پار چلا گیا، ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ مولا نے کہا میرے حبیب نے خبر دی تھی ہماری جنگ بھی ہوگی، ہمارے 9 سے بندے زیادہ، البتہ ایک اور جگہ واقعہ کہ ہمارے 9 سے زیادہ بندے شہید نہیں ہوں گے، ان کے 9 سے زیادہ بندے بچیں گے نہیں، اور وہ باقی سارے کے سارے قتل ہوں گے، اور ان کی قتل گاہ دریا کے اس طرف ہے۔ یہاں پر مولا کے ساتھ ایک نوجوان شیعہ ساتھ ہے، وہ کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے ہم امام مانتے ہیں، لیکن یہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ علم غیب کا مالک سمجھتا ہے، سارے اس کو اپنے چاہنے والے بھی خبر دے رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ان کی بات جھوٹی ہوئی تو میں یہی نیزہ مولا علی کی آنکھوں میں ماروں گا اور ان کو خدا نخواستہ شہید کروں گا۔ جب مولا علی صاحب آگے گئے تو دیکھا یکدم ان کا لشکر سامنے نکل آیا اور انہوں نے دریا کراس نہیں کیا تھا۔ وہاں یہ جوان مولا کے قدموں میں گر گیا، کہا مولا میں آپ کے ساتھ رہا لیکن میں آپ کی معرفت حاصل نہ کر سکا، میں نے شک کیا، مجھے معاف کر دینا۔ تو یاد رکھنا ہے میرے شیعو، اس سے یہ پیغام ہے، اپنے ائمہ کے بارے میں یقین رکھنا، انہوں نے جو کہہ دیا، جو مہدویت کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ہمیں سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، ہمیں دشمنان اہل بیت کی عقوبتوں کا سامنا کرنے پڑے گا، ہمارے اوپر حملے ہوں گے، لیکن ہمیں ولایت کو نہیں چھوڑنا۔ اور ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ شیعہ ہونے کے باوجود وہ ہو سکتے ہیں جن کے ایمان کامل نہ ہوں، جن کی معرفت کامل نہ ہو، لہذا کوشش کریں
کہ بجائے ان جاہل لوگوں کو سننے کے، دیکھیں ذکر سنیں لیکن اپنے سٹیج پر اس کو آئیں جو مولا علی صاحب کے علم کا وارث ہو، تاکہ ہماری نسلیں سنور جائیں، ہم کائنات کے رموز کو سمجھ سکیں اور مقام طہارت تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔